السلام على سيد الأنبياء والمرسلين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين قال تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستو، ہم سب مسلمان ہیں۔ کیا بھائی، کیا ہیں ہم سب؟ مسلمان۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مانتا ہو، اس کو کہتے ہیں مسلمان اور ایمان والا۔ اور یہ بات ہم لوگ جب سے پیدا ہوئے تب سے لے کے اب تک ہم لوگ یہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہماری زندگی گزرنا ہے تو نبی جیسا بولے ویسا زندگی گزارنے میں دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اسکول میں ٹیچر جیسا بولے ویسا سننا، کلاس میں بیٹھے میں فیس دے رہا ہوں نا، میری مرضی، ادھر منہ کر کو کہیں کو بیٹھتا ہوں، ادھر بیٹھتا ہوں میں۔ تمہیں بولے خودی سننا کیا ضروری ہے؟ تمہیں بولنے کا بول دو، چلے جاؤ، میں بعد میں سن لیتا ہوں۔ تمہیں ڈریس پہنو بولے تو میں کیا پہننے کا، میری مرضی، میں کب تو بھی پہنتا ہوں، سب جنے ہفتے میں پہنتے، میں سنڈے کے دن پہن لیتا ہوں۔ اگر ایسا کوئی اسکول میں کرا، اس کو پھول کا ڈنڈا ڈالتی ہیں، تو لکڑی لے لگ دمادم کرتی۔ بولو بھائی، لکڑی پکا ہے نہیں ہے؟ اس واسطے کہ جس کو بڑا بول کو اسکول میں داخل ہوا، ایڈمیشن لیا، انہوں اٹھو بول تو اٹھنا، بیٹھو بول تو بیٹھنا، انہوں پڑھو بولے تو پڑھنا، انہوں گھر کو جاؤ بولے تو جانا، انہوں پہنو بولے تو پہننا، انہوں بولو بولے تو بولنا، انہوں جیسا کرو بولے ویسا کرا تو ایک نمبر 1 کا اسٹوڈنٹ ہے اور اس کو انعام بھی ملتا ہے نہیں ہے؟ جو آدمی اسکول کے کلاس میں استاد کی بات مانتا ہے تو وہ بہترین بوائے ہے، بیسٹ۔ اور جو بات نہیں مانتا انہیں سب سے زیادہ بگڑا ہوا، خراب ہے نہیں؟ تو یہ جو دنیا کا کلاس روم ہے، یہ دنیا بھی ایک کلاس روم ہے۔ جیسے کلاس روم میں 5-6 گھنٹے بیٹھتا، دنیا کی کلاس روم میں 60 سال 70 سال، وہ بھی پرانا گھی ہے۔ سنو، آج کل کے ڈالڈے کے لوگ تو 40 سال میں کہاں تو بھی گھڑے میں گرتی، گھڑے میں پہنچ جاتی۔ وہ پرانے لوگ جو گھی کھائے وہ لوگ 50-60 سال سے آگے کے، ورنہ تو یہ صاحب 40 سال ہو گئے تو ختم، یہاں درداں وہاں درداں، اس کے بعد پورے کچھ گڈے جاتا ختم۔ یہ جو کلاس روم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہماری عمر رکھے کتنی؟ 50-60 سال۔ کیا بولے؟ آنکھیاں تیرے کو دیا ہوں، کانا تیرے کو دیا ہوں، ہاتھاں تیرے کو دیا ہوں، پیراں تیرے کو دیا ہوں، دماغ دیا ہوں، سوچنے سمجھنے کی کیپیسٹی، بولنے کی کیپیسٹی، یہ سب چیزیں تیرے کو دے دیا۔ اب یہ تیرے پاس رکھ کے میں جب اٹھو بولے اٹھنا، میں جیسا کرو بولے ویسا کرنا۔ اللہ میں آپ بولے سو کیسا معلوم ہونا؟ وہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ کر بتائے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، کیسا زندگی گزارو بول رہا ہے، نماز کیسا پڑھنا، کلمہ کیسا پڑھنا، شادی کیسا کرنا، بزنس کیسا کرنا، اڑوس پڑوس کے ساتھ کیسا رہنا، گھر میں کیسا رہنا، باہر کیسا رہنا، بڑوں کے ساتھ کیسا رہنا، چھوٹوں کے ساتھ کیسا رہنا، بیوی کے ساتھ کیسا رہنا، بچوں کے ساتھ کیسا رہنا،
یہ سب اپنے اخلاق کیا ہونا، یہ پوری زندگی کا طریقہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آنکھیں میری مرضی، میں کہاں بولے تو وہاں دیکھتا ہوں، تمہیں کون بولنے واسطے؟ میرے آنکھیں درد ہو رہے، تمہارے کئی کو ہاتھا میرے، میں جو بولے وہ پکڑتا ہوں، جس کو بولے اس کو مارتا ہوں، تیرے کئی کو چلتا نہیں چلتا۔ جس طریقے سے نہیں چلتا تو ہماری ذمہ داری ہے سرکار زندگی کیسا گزارو بولے وہ معلوم کرنا، ہماری ذمہ داری ہے نہیں ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے۔ مرد رہے بھی تو کرنا ہی ہے، عورت رہے بھی تو کرنا ہی ہے۔ عورتیں کیا سمجھ رہے کہ تو مردہ ٹوپی لگا لے مسجد کو جاتے ہیں نا جی، تمہیں سوب تمہیں کر لو، ہم لوگ خالی پکاتی نہلاتی دھلاتی، بس ہمارا کام اتنا ہی ہے۔ اماں تمہارا کام خالی اتنا ہی نہیں ہے، وہ تو دوسرے نمبر پہ ہے، پکانا کھلانا نہلانا دھلانا۔ اصل کام تمہارا پکانا کھلانا دھلانا نہیں ہے، اصل کام یہ ہے کہ تمہاری گود میں جو بچہ ہے اس بچے کے کان کے راستے سے، اس کے آنکھوں کے راستے سے، اس کے دل کے اندر اللہ اللہ کا نام، نبی نبی کا نام، اللہ اللہ کا حکم، نبی نبی کا طریقہ، یہ ڈالنا اماں کی ذمہ داری، بابا کی ذمہ داری ہے۔ یہ بابا کیا بول رہا، کما کو لا کو دے دینا میری ذمہ داری، کھا جلا لے پھینک لے بانٹ لے، میرے کو نہیں معلوم۔ اماں پوچھے تو اماں بولی بابا کو معلوم، میرے سنتی بچے نہیں سنتے، بابا کچھ معلوم ہے، بابا کو اوپر ڈالے، اماں بابا کے اوپر، بابا اماں کے اوپر، دونوں کے بیچ میں کہاں جانا بچے؟ سرحدوں کی چھالیاں بنی، اوپر سے دبے بھی تو بچے پریشان، نیچے سے دبے بھی تو بچے پریشان۔ سے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ مرد کی ذمہ داری بھی عورت کی بھی ذمہ داری، دونوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا وہ طریقہ پہلے معلوم کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم سچے مسلمان بنو، کون سا مسلمان؟ سچے۔ ایک ہے خالی مسلمان بننا اور ایک ہے سچے مسلمان بننا، ورجنل۔ سچے مسلمان بننا، ہم بولے مسلمان ہے نا، وہ سب ٹوپی لگاتے ہیں، نام ہمارا عبداللہ ہے جی، جمعہ نماز کو آ رہے ہیں، مسجد کو چندہ دے رہے ہیں، کلمہ بھی یاد کر لیے، عید کے دن عیدگاہ کو جاتے رہتے ہیں، قربانی کا گوشت دیے تو وہ بھی کھاتے رہتے ہیں جی، اللہ دیا تو ہم قربانی بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں جی، زمین میں پیک ہوئی تو عشر بھی نکالتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ ابھی کیا کرنا؟ ابھی سچے ورجنل ہو تو ابھی کیا کرنا؟ دولہے کے ساتھ، حاجی صاحب کے ساتھ دولہا بیٹھتا، دیکھی بیٹھے سے لوگ تو معلوم ہوں گے، جن لوگ بیٹھ گئے، اب جو نہیں بیٹھے ان لوگوں کا مسئلہ ہے۔ حاجی صاحب کے ساتھ اگت کو کون بیٹھتے؟ پھولوں کا ہر ڈالنے کو دولہے صاحب بیٹھتے، سب کے سامنے میں نے قبول کیا، وہ تو نکاح خالی ہو گئی، اگت ہو گیا، بولتے ہو گیا نہیں ہو گیا پکا ہی مصری بادام کھا لیے، سب چلے گئے۔ 8 دن کے بعد بیگم ترکاری کی تھیلی دی، کیا دی؟ ترکاری تھیلی۔ اگر یہ کہاں سے آئی گے بھائی؟ تو خالی خائی صاحب کے سامنے قبول ہے بولیا، کیا ترکاری تھیلی قبول ہے بولیا بھائی؟ یہ سمسار کے پنچاتا میرے لکو، میرے ترکاری معلوم نہیں، میرے تیل معلوم نہیں، چاول معلوم نہیں، میں خالی قبول ہے بولیا۔ پکا مرد جی نے کچا مرد پکا، دیکھو ان کا رخا ذرا سے، دیکھ سمجھ کو چھپاؤ، کچا مرد پکا مرد، کچا مرد پلو ٹوپ کو لگاتی دال کھوٹنی لگو نہیں، قبول ہے بولے تو اماں تیرے کو بھی قبول کری ہوں، تیری تھیلی کو بھی قبول کری ہوں، قبول کرو کہ پیچھے بہت ہے لمبی لسٹ، دکھتی نا اسکرین پر نظر نہیں آتی، مگر تیرا دکھ بھی قبول کری ہوں، تیرا درد بھی قبول کری ہوں، تیرے گالیاں قبول کری ہوں، تیرا سمسار قبول کری ہوں، اچھا برا سب قبول کری ہوں بولے ایسا۔ بھائی بولے پھولا پہلے ہوں گھوڑے چلے گا تھا، ہو گیا میرا کام، اب تھیلی تمہیں دیکھ لو، ترکاری تمہیں دیکھ لو بولے تو کچا ہے بولے ایسا۔ ایسے ہم کلمہ پڑھ لیا، نمل صاحب ہو گیا، جمعہ آگے نمل صاحب ہو گیا،
ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم ہاتھ پھیل لیا نامل صاحب، یہی گھوڑے بیٹھ گئے نامل صاحب، اس سے کام نہیں چلتا، اس کے پیچھے بہت لمبی لسٹ رہتی ہے، وہ لمبی لسٹ پوری کرے اصلیت ورجنل مرد ہے. بلیک پیپر لا لیا، شام میں ٹھنڈا ٹھنڈا پارٹی کر لیا، وہی لڑک گیا، پکا مرد ہے نہیں ہے. پکے مرد بننے کے لیے یہ ذمہ داریاں بھی قبول کرنا. اسی طریقے سے صرف کلمہ پڑھ لینے سے، صرف نام محمد عبداللہ رکھ لینے سے، مسجد کو صرف چندہ دے دینے سے کوئی آدمی ورجنل مسلمان نہیں بنتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچا مسلمان اگر بننا ہے تو 3 کام کرو. کتنے کام کرو؟ زور سے بولا، سامنے بیٹھنا ہے، بولتے بولے نا. کتنے کام کرنا؟ کیونکہ سبق یاد کر کے جانا ہے. یہاں سے آئے بیٹھے سنے، اچھا بہت اچھا بولی مول صاحب، میں بھی اچھا تھا، کھانا چلے گئے، ایسا نہیں ہے. یاد کرنا، گھر کو جا کو عورتوں کو بھی سنانا، سو کو سنی، اچھا سنی، کیسا سنی کی سن مول صاحب کیا بولے. کیونکہ ہم اچھے بننا تو ہماری گھر والی بھی اچھی بننا. وہ بنڈی ہے، ایک بیل چلتا ہے، ایک جنا سو گیا، گاڑی جاتی گھر کو جاتی نا، کہیں چورس سے بہت دکان لگتی. گاڑی چلنا تو دونوں چلنا، ایک بیل کی بنڈی رہے تو 2 پہیے برابر چلنا. ایک پہیا نکل گیا، ایک پہیا خالی چل رہا، اچھا جاتی نہیں، بیچ میں دکان لگتی. ایسے ہی ہماری زندگی کی گاڑی، مرد بھی عورت بھی، میاں اور بیوی دونوں بھی مل کے چلے تو گاڑی چلتی، نہیں تو کہاں تو بھی ککی لگ جاتی، ختم. اس واسطے ہماری ذمہ داری ہے جو چیزیں ہم سیکھیں گھر کی عورتوں کو جا کر بھی سکھانا. اللہ جزاک خیر دے ہمارے مفتی غیاث صاحب کو اور یہاں کے ذمہ داروں کو، مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی انتظام کیا. آواز بھی جاری نہیں جاری وہاں تک؟ ماشاءاللہ. سنیے، سرکار نے فرمایا سچے مسلمان بننے کے لیے کتنے کام کرنا؟ 3 پیچھے والوں نے سنیا نا شاید، ارے کتنے کام کرنا؟ 3 کام کرنا. سنو غور سے. سرکار نے فرمایا پہلا کام لا تؤذوا المسلمین. پہلا کام ارشاد فرمایا تمہارے کلمہ پڑھنے کے ساتھ، نمازوں کا اہتمام کرنے کے ساتھ بھی سچے اور پکے اور ورجنل مسلمان بننے کے لیے تمہاری ذمہ داری یہ ہے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دینا، کسی کو ستانا نہیں. ادھر نماز بھی پڑھ رہا، ادھر جاگو بیگم کو مکھا بھی مار رہا. ادھر نماز بھی پڑھ رہا، اچھا الحمدللہ رب العالمین بول کے، ادھر جا کے بابا کو لاتا مار رہا، بازو والوں سے لڑ رہا. فرمایا پکا مسلمان وہ ہے، سچا مسلمان وہ ہے، ورجنل مسلمان وہ ہے جو کلمے کے ساتھ، نماز کے ساتھ، حساب یقین کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اس بات کی کوشش کرنا میں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دوں. لا تؤذوا المسلمین. اپنا کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے بازو والے کو کیا ہو؟ تکلیف ہو. تم بولے گے صاحب ہم کا کس کو ستائیں؟ ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی. گٹکا منہ ڈال لے کے کھا لیے 1000، 1 پاکٹ 2 پاکٹ 10 پاکٹ، منہ کھولے تو کس کو آ رہی بو؟ تیرے کو اچھی دکھتی ہے، گلاب کا رخ پیے جیسے دکھ رہا تیرے کو. مگر یہ بیڑی سلگایا، کاڑی سلگایا، گھنٹا چھٹا پیا، یہ صاحب 1000 کھایا، منک چند کھایا، کیا کیا کھایا پتا نہیں. یہ پورا دال لینے کے بعد میں سے بچوں کے پاس گیا، اماں کے پاس گیا، بابا سے بات کر رہا، مل صاحب سے بات کر رہا. کیسی بواری؟ گلاب کے پھول کی بواری شاید. بھائی میں کیا کرے مل صاحب، میں میرے پیٹ کو کھایا ہوں. ارے عقل سے پیدل پیٹ کو کھایا تو ایسی چیز کھا تیرے کھانے سے سامنے والے کو تکلیف نہیں ہونا. مسجد میں گئے، مسجد کے پیشاب خانے پہرے اندر بیٹھے، دارے موزن صاحب ہے نا پھگٹ میں صاف کرنے واسطے، تھوکے تھو کے چلے گئے. تمہارے بعد جانے والے کیا ہوتا؟ تکلیف ہوتی نہیں ہوتی؟ تکلیف ہوتی. ہم اس کو اسلام سمجھ رہے نہیں، سجدہ پر سجدہ مارتے جاؤ خالی.
بابا سجدے مارنا جیسا اسلام ہے ویسے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دینا. آج الحمدللہ نمازیں ہو رہی ٹوٹے پٹے کی ایسے ویسے کی، بہرحال گھر میں کی مسجد میں کی نماز پڑھ رہا، لیکن نماز کے ساتھ ساتھ اس کی فکر نہیں ہے میرے کسی حرکت سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. ڈاکٹر ہے، لایا کھیت سے لا کو سیدھا گھر کے سامنے کھڑا کر دیا. اب ادھر سے گاڑی جانے والے رستہ نہیں ہے، ادھر سے آنے والے کو رستہ نہیں ہے. ذرا گاڑی کیا ہو رہے، کیا بولا؟ میرے کو بولتا پٹیل ہوں میں. ارے تو پٹیل ہوں گا مگر پہلے مسلمان ہے نا رے. مسلمان اپنے عمل سے دوسروں کو تکلیف نہیں دینا. دوسری گلی سے جا، تیرے بابا کی روڈ ہے کیا، میری مرضی میں رکھ لیا. کر رہے نہیں کر رہے، دوسرے بول رہے دیکھو پکا کر رہے، سینہ ٹھوک کے کر رہے، آسرا چڑھا کر رہے، دیکھ لیں گے بول رہے. ارے ورجنل مسلمان کیسا رہے تو؟ خالی لگا لیا محمد عبداللہ کرانہ دکان بول کو، خالی بورڈ لگا دینے سے تو عبداللہ جیسا ورجنل مسلمان ہوتا. سرکار فرما رہے تیرے کلمہ پڑھنے کے بعد ورجنل بننے کے واسطے یہ کہ اپنے عمل سے کسی کو تکلیف نہیں دینا. کھیت کو جانے کا راستہ بند کر دیا یا عیدگاہ کے مسجد میں آپ کو نماز پڑھ رہا. دوسروں کے کھیت میں جانا ہے تو تکلیف دینا ہے کیا؟ ان کو راستہ دینا نہیں دینا؟ دینا. کہاں دے رہی؟ لڑائی جھگڑا. دیکھ لیں گے تو کتنا میں کتنا. مسلمان وہ نہیں ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے جس کے عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو. نماز پڑھے تو صرف ہم اپنی ذات کے واسطے پڑھے، لیکن کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف دینا ایسا حرام ہے جیسے کوئی شراب کا شیشہ استعمال کرنا جیسے حرام. ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ گاڑی صحیح نہیں رکھتے، لڑائی. اب جو دبکے ہیں بیچارہ ہوئے تو کیا بھی نہیں کر سکتا، لیکن شیر کو سوا شیر بھی ملتا نہ کب تو بھی شروع. یہ لڑائی کون نکالی؟ ہم لوگ آج کرنے کے لیے انگلیاں، ہم انگلیاں کرنے سے خواہ کی لڑائی ہو گئے. جبکہ سرکار بولے ورجنل اور سچا مسلمان وہ ہے جو اپنی ذات سے کیا نہیں ہونا، کسی کو تکلیف نہیں دینا. گھر میں عورتیں کیا کر رہی؟ صبح اٹھے چھنکا ڈالنے کا ہے، انگن جھاڑنے کا ہے، ٹھیک ہے، ہر گھر والے جھاڑتے چھنکا ڈالتے. ہمارے عورتیں کیا کرتے؟ دیر سے کچرا پورا جھاڑ کو لے جا کو بازو والے کے دروازے کا رکھ دیتے. برکت بول تمہیں اندر جانے کے بعد وہ خالہ باہر نکلتی جھاڑو لے کو. اب نے کیا کرتی؟ دعا دے دی شاید اللہ اچھا رکھو، اس کا پیٹ ٹھنڈا رکھو، اس کو جنت الفردوس میں جگہ دیتے، اس کی خبر دعا دیتی. 7 خاندانہ گنتی. یہ لڑائی کئی کو چھڑی. اب یہ پلوں پہ پلو ڈال لیتے ہیں، یہ پلوں پہ پلے ڈال لو اماں، 4 برقعے پہن لو. یہ پلو ڈال لینے سے، برقعہ پہن لینے سے تم ورجنل نہیں بنتے. ورجنل بننے کے لیے تمہارے کلمے کے ساتھ ساتھ تمہاری یہ حرکت سے دوسروں کو جب تکلیف پہنچ رہی ہے تم ورجنل نہیں بنے. لا تؤذوا المسلمین. ہماری کسی حرکت سے کسی دوسرے مسلمان کو کیا نہیں ہونا؟ تکلیف نہیں ہونا. اصل چیز یہ ہے کلمے کے ساتھ، نماز کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اس کو پکا کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی کسی حرکت سے کسی کو تکلیف نہ دو. ٹھیک ہے؟ ہفتے کے دن مزدوری مل گئی، ہفتے کا ہفتہ دیتے نا؟ ہاں، ہفتے کو دن ہفتہ بھر کام کرے، ہفتے کے دن مزدوری لے لیا. آتے آتے پرانا دوست ملا، چل رہے پارٹی کر لیں گے. وجہ پارٹیاں نہیں کر لیتے، اچھی ڈبل پارٹیاں پارٹی کر لیں گے. بولیا سیدھا گیا، سارا کہاں ہے، کلو کہاں ہے دیکھ لیا، 2-3 شیشے اڑا دیا، ختم. اب اڑا سوڑا وہی 4 گھنٹہ لوٹیا، سو گئی. 10 بج گئے، 11 بج گئے، 12 بج گئے. اب اٹھا کہاں ہے گھر دیکھیں گے. اب کیسا آتا؟ سیدھا آتا شد، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر.
ہاتھ خاموش ہے تو اب کیا شروع ہو جاتا؟ منہ شروع. اب اندر گئے تو جھاڑو کٹا لگاتی نہیں لگاتی. جب اترے بیٹھ کر شروع ہو گیا, کہاں ہے تیرا بھائی بلا کے لا. کس سے لڑتا ہے؟ گھر والی سے. تیرے بابا کو بلا, جماگی میں بڑی توال دیتی بول بولے تھا, آج تک نہیں دیا. 4 بچے ہو گئے, داماد آ گئے, بھوا آ گئے, وہ جماگی کا حساب ابلے کو بیٹھا کے رات میں 12 بجے. کون تباہ کو بولا تو سنتا؟ میری مرضی, میری گلی, میری بیوی, میرا گھر, میں کیا تو بھی کر لیتا ہوں. میں کیا نا عبد الرحمان, ہاں پٹیل خاندان کا ہوں, میں جاگیردار کے گھرانے کا ہوں. ماشاء اللہ. کئی کا مسلمان ہے, 10,000 کی سبحان اللہ الحمدللہ پڑھا. تو سبحان اللہ پڑھ, الحمدللہ پڑھ, 1.5 فٹ کی داڑھی رکھ, جبہ پہن, کیا بھی کر لے, تیرے اس عمل سے بازو والا بیمار ہے, ادھر بازو, چھوٹے بچے ہیں گھر میں. اب تیرے رات میں بیٹھ کو 12 بجے بھرتناٹیم شروع کریا, تو یہاں بیٹھ کو مہابھارت کی کہانی سنا رہا. اب آزو بازو والے سوتی, اندر سے سو گئے, اس کو اٹھا رہا, آزو بازو والوں کو گالے دے رہا, پورے خاندان کو گر رہا, اس کے اماں کو, اس کے بابا کو, سب کو گر رہا. تکلیف دے رہی نہیں, خوشی دے رہے تکلیف. صبح اٹھ کو پوچھے, میں کیا بولا؟ ماشاء اللہ. اب آپ بولیے ورجنل مسلمان ہے نے؟ تو تم مسجد کو 10 روپے کا 15 روپے دے, 20 روپے دے. ورجنل مسلمان وہ ہے, سرکار فرما رہے ہیں یا معشر من اسلم, اے وہ لوگوں جو زبان سے تو کلمہ پڑھے لیکن دل کے اندر ابھی اسلام گھر نہیں بنایا, ابھی اندر نہیں اترا. لا تؤذوا المسلمین, اپنے کسی حرکت سے کسی کو تکلیف نہیں دینا, اور خصوصیت کے ساتھ یہ سب کسی مسلمان کو ستانا نہیں. ہماری نمازوں میں, ہمارے حج میں, ہماری دعا میں جو وزن آتا ہے, ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ قبول کر لے. کھیت میں کھڑے ہو کر آسمان کو دیکھے اللہ بارش برسا دے, یہ سب ہم محنت کریں, پیک برابر آ جائے, یہ اس وقت میں ہوگا جبکہ ہم اپنے اس کلمے کے ساتھ ساتھ اس بات کی کوشش کریں میرے کسی حرکت سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. یہ اصل بنیاد ہے. اسلام پھیلا یہ سب ہمارے یہ کیریکٹر دیکھ کر, ہمارا رہن سہن دیکھ کر, ہماری زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ ہے وہ ڈھنگ کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. اس واسطے اس بات کی کوشش کرنا کہ ہم جہاں الحمدللہ اللہ کا گھر اتنا خوبصورت بنا, ہم مسجد کو فجر اور عشاء ادا کرتے ہیں, دن بھر اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں, جہاں موقع ملا وہاں نماز پڑھتے ہیں, لیکن اللہ کے گھر کو آئیں گے, اللہ کے سامنے آئیں گے, کیا منہ لے کے آئیں گے؟ رات میں بیوی کو گالیاں دیا, اللہ کے سامنے جا کر کیا مانگے گا؟ اللہ تعالیٰ نہیں بولیں گے رات میں تو میری بندی کو گالیاں دیا تھا, اس کے بابا کو گنا, اس کے خاندان کو گنا, بد دعا دیا, اٹھا کو مٹھی ڈالیا, مارنا بھی کیسا, اللہ اکبر, راہ ڈالے کو مار رہی, سر کے بالا ہاتھ میں پکڑ کے دیواروں کو ڈچا دے رہے, صبح میں آ کے تسبیح پڑھے سبحان اللہ سبحان اللہ. شرم سے مرنا. غیر قوم بیوی کو یہ سب کتنا ادب سے رکھتی ہے, بیٹیوں کو کتنا اہتمام سے رکھتی ہے, اور ہمارا حال یہ ہے ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. سرکار نے فرمایا بیٹی ادب کرنے کے لائق ہے, بیوی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی ضرورت ہے, لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جی صاحب ہم گھر میں پی کے آ کے گھر والوں کو اڑوس پڑوس کو ستا رہے اور یہ سمجھ رہے کہ ہم ورجنل مسلمان ہیں. بھائیوں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے ہماری ذمہ داری اس وقت میں ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ ایسا ہونا چاہیے, چاہے ہم کھیت میں رہیں, چاہے گھر میں رہیں, چاہے مسجد میں رہیں, چاہے بازار میں کاروبار کریں, اس بات کی فکر کرنا ہماری کسی حرکت سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. کریں گے میں انشاءاللہ. ایک بات. دوسری بات, 3 باتیں ہیں نا. دوسری بات,
دوسری بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے کو تانا نہیں دینا. کیا نہیں دینا؟ تانا نہیں دینا. تانا بولے تو سامنے والے کو نیچے دکھانے کے واسطے ایسے جملے استعمال کرنا سامنے والا بیچارہ پریشان ہو جانا. خصوصیت کے ساتھ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو جب کسی کو بلاتے ہیں تو ایسے ٹوچے دیتے سیدھا ڈائریکٹ چرکا لگنا. کیا بولتے ہیں؟ ارے انہیں لدافوں کا ہے بیٹا ہٹ، ارے انہیں فقیراں کا ہے، ارے انہیں گھڑو ہے، ارے انہیں بھکن ہے. کسی کو فقیر بولنا، کسی کو لداف بولنا، کسی کو گرا ہوا بولنا، کسی کو پیوڑ بولنا، کسی کو پھٹیچر بولنا، کسی کو جی صاحب اس طریقے کے الفاظ سے یاد کرنا، اگر اس کے سامنے کہا جائے اس کے دل کو تکلیف پہنچے. سرکار نے فرمایا کہ جی صاحب جو ہے اس طریقے کی حرکت کرنے والا وہ سچا مسلمان نہیں ہے. سچا مسلمان وہ ہے جو کسی کو آر نہ دلائے. کیا کر رہے ہم لوگ؟ فقیراں کا بٹھاؤ بٹھاؤ بٹھاؤ. ماشاء اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے موقع پہ تھے. کون سے موقع پہ؟ جنگ میں تو ایک ایک آدمی اپنا سپورٹ کرا تو کیسا رہتا؟ اب الیکشنوں میں کیسا کرے؟ ایک ووٹ آیا بھی تو سپورٹ، ایک بھی آیا تو سپورٹ. جنگ میں بھی ویسے ہی رہتا، ایک آدمی آیا بھی تو اپنے کو ہمت بڑھتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈیرے کے اندر ہے. ایک بکریاں چرانے والا یہودی آدمی بالکل کالا. بکریاں چرانے والا کیسا رہتا؟ ہفتے کو ہفتہ پانی روز ہے. ابھی تو پسینے میں پورا جی صاحب کمبل ڈالنے کو، ہاتھ میں لکڑی، سر کے بالا کب کی، تیل کب لگا کیا نہیں کی، پسینے میں رہتا. کیونکہ جنگل میں رہتا، اس کے سر پر کیا ہے؟ آسمان نیچے زمین، پسینے کی بدبو، کالا. مسلمانوں سے پوچھا تم لوگ کہیں کو آئی؟ بولے ہمارے نبی کے ساتھ آئے ہم. جی صاحب جو ہے اس طریقے کی بات ہے. اگر میں بھی تمہارے ساتھ مل گیا تو میرے کو کیا کریں گے؟ تو مسلمان بولے تم بھی اگر کلمہ پڑھ کے آ گئے تو ہم تمہارے کو اپنے سینے سے لگائیں گے. کیا کریں گے؟ سینے سے لگائیں گے، اور ہم تم کو اپنا بھائی سمجھیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تم اس لڑائی میں کام آ گئے تو سیدھا اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے. اس کو یقین نہیں آ میں کہاں کی بکریاں چرانے والا، میرے پسینے کی بو سے گھر والے دور بٹھا دیتے. جی صاحب میں ہمارا جو ہے مالک سیٹ جو ہے دور چپلا کر بٹھاتا. تم لوگ بولے گلے کو لگا لیں گے اور جنت کا لباس پہنائیں گے اور ہمارا بھائی سمجھیں گے اور جنت میں پہنچا دیں گے. بات سمجھ میں نہیں آئی. کہاں ہے تمہارے بڑے چڑھو؟ سرکار ایک ڈیرے میں تھے، صحابہ لے کے چلے گئے. جا کے جی صاحب ان سے ملاقات کرا دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی پوچھا وہ آدمی بکریاں چرانے والا، اور کہا کہ صاحب اگر میں بھی ایمان لایا تمہارا ساتھ دیا میرے کو کیا ملے گا؟ سرکار نے بھی وہی جملے ارشاد فرمائے، اگر تو کلمہ پڑھ کر یہ صاحب ہمارا ساتھ دیتا ہے ہم تم کو اپنے سینے سے لگا لیں گے، ہم تم کو اپنے سینے سے لگا لیں گے، اور ہم جی صاحب جو ہے اپنا بھائی سمجھیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تو اس راستے میں جی صاحب کامیاب ہو گیا اللہ تعالیٰ جی صاحب جنت میں پہنچا دیں گے. اس نے کہا بات جب ایسی ہے تو میں کلمہ پڑھتا ہوں، تم گواہ رہو. جی صاحب اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا. جا کر حضور نے کہا کہ بکریاں واپس کر کے آؤ. بکریاں واپس کر کے آ گیا. پوچھا اللہ کے رسول کیا کروں؟ کہا کہ اب نماز کا وقت تو ہے نہیں کہ میں نماز پڑھاؤں. جی صاحب تیرے پاس پیسہ ہے نہیں زکات دینے کے لیے، رمضان ہے نہیں روزہ رکھانے کے لیے، اب ایک ہی جی صاحب عبادت ہے وہ لڑائی کی، لڑ اس کے اندر کام آ جا. لڑا اور ختم ہو گیا. شام ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے. کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے جی صاحب جماعت میں ایک آدمی ایسا مرا پڑا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا وہ آدمی کون ہے، نیا آدمی ہے، چہرہ سمجھ میں نہیں آتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفی تفصیل لے گئے. جا کر دیکھا یہ وہی آدمی تھا جو بکریاں چرانے والا صبح میں آیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما یہ دیکھو آدمی جنتی کو ایک نماز نہیں پڑھا، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک مرتبہ زکات نہیں دیا، کچھ نہیں کیا، کلمہ پڑھا جنت میں پہنچ گیا. بکریاں چلانے والے کے بارے میں اسلام نے یہ تصور دیا
کہ یہ بھی ہمارا بھائی ہے، اگرچہ کہ بدن سے پسینے کی بو آ رہی ہے، لیکن ہم ہے خاندانی نسبتوں کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے کو جیسا پارٹیشن میں رکھ دیا، انہیں لداف ہے، انہیں فقیر ہے، انہیں وہ ہے، انہیں یہ ہے، کوئی قریب آنے کے لیے تیار نہیں۔ ارے ہمارا اسلام تو، ہمارا قرآن تو یہ کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت، حضرت آدم اور حضرت حوا سے، تم سب کی سب چاہے گورے ہو چاہے کالے ہو چاہے جی صاحب جو ہے کوئی بھی زبان میں بات کرتے ہو، تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ جی صاحب تمہارے اندر یہ قبیلے خاندان کا جو سلسلہ اللہ نے رکھا یہ صرف پہچان کے واسطے ہے۔ اللہ کے پاس تو کالا ہو گورا ہو سید ہو لداف ہو یا جی صاحب بکریاں چرانے والا ہو، تقوی جس کے پاس ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس مرتبہ اس کا بڑا ہوگا۔ سید ہو شراب پیے، بڑے خاندان کا ہو جوا کھیلے، آپ بولیے کس طریقے سے جائے گا یہ؟ سرکار کی شفاعت تو کس کو ملے گی؟ اس کو ملے گی جو تقوی والی زندگی گزارے گا، اس کو ملے گی جو سرکار نے جو باتیں بتائی اس کے اوپر عمل کرے گا، وہ جائے گا جنت میں۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کیا مت دو، تانے نہیں دینا، ٹوچے، باتوں باتوں میں ایسے چرکے نہیں دینا، سامنے والے اندر سے تڑپنا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب گھر میں کیا کر رہی ساساں بھواں، ساس تو اب ساسش ہے، ساس بھی ان کی ہے، ساس بھی انوچ ہے، ساس بھی ان کی، ساس بھی انوچ ہے۔ بہو اگر کچھ سامان نہیں لائی، تیرا باوا لایا، تیرا باوا تیرا خاندان منگو کھانے والا خاندان، کیا لے کو آئیے بول کو یہاں کو، ہاں ہمارے گھر کے قابل تھی تو کیا ہو کیوں نہ بولی بول کو کر کو لاؤں تیرے کو، ماشاء اللہ ورجنل ہے نا آپا تمہیں، ایسے کیسے باتیں کر رہی؟ سرکار کے کلمہ پڑھنے والے ہیں تم، ایک قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں، جنت کو ماننے والے ہیں، دوسروں کے تعلق سے ایسے ٹوچے تم دیں گے، تمہارے پیٹ میں بھی اولاد ہے، تمہاری بیٹی جب دوسرے کے گھر کو جائیں گی وہ لوگ کیا پھولوں کا ہار پہنیں گے؟ جیسے کو تیسا نہیں، جیسے کو تیسا تم جیسا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا ریپلے بھی تمہارے کو بتا دیتا۔ پرائی گھر کی بچی کو لا کے اگر ٹوچے مارے، تمہاری بچی جب دوسروں کے گھر میں جائیں گی اللہ میاں وہاں بتا دیتا۔ کریں گے نہیں کریں گا؟ امل صاحب کو نہیں، پانی کا باٹل لے لے کو بیٹی کو سدا کو 7 گھٹ کا پانی پلاتا ہے، ذرا پانی دم کر کو دے امل صاحب، کیا تو بھی کرو امل صاحب، فلیتا بنو، تعویذ بنو، اگربتیاں لگاؤ، اخل سے پیدل پانی دم کرا، اگربتیاں لگاؤ، ادلو باندل، تیرا داماد تیرے کنٹرول میں آنے والا نہیں ہے، کیونکہ تیرا داماد اس وقت میں جی صاحب کنٹرول میں آئے گا جب تو اپنے گھر کی عورت بیٹی کے ساتھ جو جی صاحب بہو بنا کے لائی اس کے ساتھ اچھا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گھر کے داماد کو جی صاحب سلیقے والا بنا رہے۔ ہم پانیاں پلا رہے، فلیتے بنا رہے، یہ ادلو بنا کے دھواں ڈال رہے، اگربتیاں لگا رہے، فلا کرے چرا کر رہے، مار یہاں لگیا یہاں لگا رہے، ملام پورا کر رہے نہیں کر رہے؟ اپنے گھر کا رہا تو ایسا، پرے گھر کا رہا تو ویسا، کیسا ہوں گا بولیے؟ اللہ میں نہیں دیکھ رہا کیا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تو انصاف کرنے والا ہے، اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا دوسرا کام ورجنل مسلمان بننا ہے، سچے اور اچھے اور پکے مسلمان بننا ہے، پہلا کام کیا نہیں کرنا؟ ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں صاحب، کسی کو تکلیف نہیں، کسی کو تکلیف نہیں دینا، کیا ہے پہلا کام؟ تکلیف نہیں دینا، کسی کو تکلیف نہیں دینا، اور دوسرا کام کیا کرنا؟ کسی کو تانا نہیں دینا، تیرا خاندان ایسا، تیرا باوا ایسا، تیرا بھائی ایسا، تیرا فلاں ایسا، کسی کو بھی نہیں دینا۔ اگر کوئی گناہ کیا، مثلا کوئی شراب پیتا ہے، ہمارا کچھ بھی خراب نہیں کر رہا انہیں، اللہ کا حکم توڑ رہا، کبھی بھی توفیق مل سکتی توبہ کی، ہم یہ بول سکتے کہ بھائی دیکھ بھائی یہ کام غلط ہے، لیکن تیرا بھائی پیوٹ ہے، تیرا باوا پی کو لوٹتا، تیرا بھائی ایسا کرتا، تانے دینے کی ضرورت نہیں ہے، تانے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر درد ہے تو اس کے ٹھڈی کو ہاتھ لگا کے سمجھا کہ یہ کام برا ہے، یہ کام غلط ہے، نبی کا کلمہ۔ شراب کہاں سے پیتا جی؟ ارے بولو نا،
मुंह से पीता नहीं, इतना सोच रहे तुम लोग? शराब कहाँ से पीता? वाटर कहाँ लगाता? लगा तब पी लिया, चलो। कलमा कहाँ से पढ़ता? मुंह से। ठीक है, पक्का? पक्का। नहीं पक्का। ये पीने के पानी आते सो पाइप में, अगर ड्रेनेज का पाइप लगा है समझो, उसमें से नाली का पानी जा रहा, उसमें से पीने का पानी आ रहा, लेता घड़ा लेके मारता सरपंच को, मारता नहीं मारता? अक्ल है रे तेरे को? वो पाइप अलग होना, ये पाइप अलग होना, फिर ये पाइप अलग अलग कहाँ है रे? आटल भी इज्जत लगा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना बोला। शर्म है तेरे को? शर्म से मरना चाहिए। जिस जुबान से सरकार का नाम लेता है, उस रग के अंदर, उस हलक के अंदर शराब भी उड़ल रहा। बेशरम सरकार के सामने जाकर कैसे सिफारिश मांगेगा? रोजे पर जाकर कैसे दरूद पड़ेगा? शर्म से मरना मुसलमान। जब तेरे घर की हिसाब, नल की हिसाब टूटी, एक से गंदा पानी आता है, दूसरा लगाने तैयार नहीं है और कबूल करने तैयार नहीं है, अल्लाह इस हलक से निकलने वाले अल्फाज को कैसे कबूल करेगा? फिर बोलता बोल साहब दुआ करो, बोली दुआ करता हूँ, होता ही है कुछ। कैसा होता रे? रास्ता पूरा खराब कर लिया ना, कैसा होता? नफी टूटी लगा, टूटी नहीं लगाने से काम नहीं चलता, पैप भी दूसरा लगा। या तो वो शराब पीना छोड़, या तो गाली देना छोड़, या तो दूसरों को बुरा भला बोलना छोड़, या फिर दुआ कबूल मत करा ले, तेरी मर्जी। क्या करना चाहिए था, क्या कर रहे हैं हम? देखिए, जिंदगियां गुजर रहे, उम्र गुजर रही है, लेकिन कभी तौफीक नहीं भी इसकी तरफ गौर करने की। इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सिबाबुल मुस्लिम फुसूकुन, किसी मुसलमान को गाली देना फिस्क है, गुनाह का पहला दर्जा, गुनाह का पहला दर्जा। किसी को क्या करना? गाली देना। अब सुबह से शाम तक तेरी अम्मा की, तेरी बहन की, तेरे फला की, तेरे फला की गालियां दे रही। गाली कहां से निकल रही? नाक से, कान से, यहाँ से। फिर कुरान कहां से निकल रहा? अल्लाह चाहता तो रिमोट दबा देता, नहीं दबा सकता? उसके हाथ में है रिमोट। लेकिन जान दे मेरा बंदा, आज तौबा करता कि कल तौबा करता। 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत रखने वाला है जी हमारा खुदा। एक माँ अगर गलती करता है, बच्चा थप्पड़ लगाती है, नहीं अम्मी बोलती है तो जा बेटा जा चल बोलती है। अल्लाह ताला भी ये देखता है कि मेरा बंदा गलती कर रहा, लेकिन अल्लाह मियाँ शब बारात में रोया था ना, शब कदर में रोया था, ईसा मस्जिद में जाकर जुम्मा की दिन रोया था। अल्लाह तो माफ करने वाला है। अल्लाह ताला फरमाते, अरे हाथ तो उठाया ना, अल्लाह तो बोला ना, चलो आज नहीं तो कल अच्छी तौबा कर लेगा। अल्लाह इंतजार करते हैं, वह उमली लहुम, अल्लाह मौका देते हैं। इसलिए दूसरी बात इरशाद फरमाई सरकार ने, दूसरा काम क्या करना? अच्छे मुसलमान बनना है तो ताना नहीं देना। किसी को क्या नहीं देना? ताना नहीं देना। पहला काम तकलीफ किसी को तकलीफ नहीं देना, अपने किसी भी अमल से हो। बाज लोग हैं, धान कट गई, थैले लगा दिए, रास्ता बंद हो गया, हल चला लिया, ऐसी जगह रख दिए जहां से लोगों को चलने फिरने मुश्किल। अपने हिसाब जो है सामान ला लिए, लारी ला लिए, हिसाब ट्रैक्टर ला लिए, वो ला लिए, ऐसा रखे, रास्ता बंद। हमारा इस्लाम इसकी तालीम नहीं देता। दो चीजें हो गई। नंबर एक, किसी को तकलीफ नहीं देना। अब माँ की बहन की बोले तकलीफ नहीं होती, शायद होती, नहीं होती। सास्ते जबान सोच समझ के बात करो। और दूसरी चीज, किसी को ताना नहीं देना। घर में अगर अम्मा बोल भी रही है तो नहीं अम्मी नरमी से बोलो, तसक बोलने क्या जरूरत है? अपनी से ना जी। कितने घर देखी बोलो, बहू को लाने के वास्ते वो घर, वहाँ बच्ची है, वहाँ बच्ची है, वहाँ बच्ची है, वहाँ बच्ची है, तो साहब घुटने में दर्द रख ले को, शुगर बीपी रख ले को, आटवा नहीं मिले तो पैदल की बंडिया जाको, वहाँ देख को आई, वहाँ देख को आए, वहाँ देखो 50 घर देख को आने के बाद में से एक घर की बच्ची पसंद आए तो सिर को हाथ रखो, ये मेरी घर की इज्जत है, मेरे बच्चे की आंखों की ठंडक है, बोल को मेरी, बोल को कहला को लाली। अब मेरी बोलने के बाद उसका अच्छा बुरा देखना नहीं देखना। लाख अम्मा बहन के गाना दिए तो उन्हें कैसा तुम्हारी खिदमत करेंगी जी, है नहीं? जब इज्जत बोले तो इज्जत के वास्ते जरा थोड़ा
अपनी बेटी 8 बजे तक सो जाती है, अब इन्हें भी कभी कभी सो गए तो बर्दाश्त कर लेना। नहीं, हमारे पास क्या है बोले तो मस्जिद में नमाज पढ़ने के वास्ते सबसे आगे। भाऊ को अगर रात में 2 बजे पेट में दर्द हुआ, समझो पेट आग बोला अम्मी पेट में दर्द देता है, कहते कैसा कैसा की कर देगा, सब ढंगा है रे हो ले, जोरों के बात तो सुनते क्या हो रे, झंड बम लगा चल कुछ भी ना आता। 2 बजे कहाँ काटो रे। अब उन्हें बीवी की नहीं जी बहुत तड़पती है तो जोरू का गुलाम बोलती। अब अंदर गए तो वहां बीवी तड़पती है, देख भी नहीं सकता उन्हें, क्या करेंगे बोलो। ठीक है, फर्क पड़ को 3-4 महीनों के बाद बेटी आई समझो घर को, उन्हें मगरिब को नहीं रात में 3 बजे रात को दर्द होती है बोले तो उठा को उठे भान मरती है, उठता नहीं क्या, जा दवाखाने को जा। अजी इतनी रात को काम मिलता तो कहीं का भाई है तू, भान तड़पी तो देख रहा नहीं। अम्मा 1 महीना पहले बहू भी तड़पी थी ना, झंडू बम लगा कर सुलाए थे, फिर अब बेटी भी तड़पी, झंडू बम लगाओ ना। वहाँ अलग आँखी है, यहाँ अलग आँखी। अब कितने पल्लवा ऊपर डाले क्या है, कोई से बुरखे पहले तो क्या है, कोई से तस्बीह घुमाए तो क्या है, आप बोलो। अल्लाह इंसाफ करने वाला है नहीं है। अपनी हरकत से किसी को तकलीफ न दे और किसी को ताना नहीं देना। तीसरी बात, आखिरी बात, खत्म। मैंने 1.25 घंटे का वादा किया था, 5-10 मिनट में खत्म, इंशाल्लाह बात खत्म हो जाएगी। तीसरी बात, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वला तत्तबिउ औरातहुम, किसी की खराबी को जासूसी करके तलाश नहीं करना। कहाँ जा रहा इन्हें, कहाँ जा रहा, किधर जा रहा, कहाँ से ला रहा, किसको दे रहा, तेरे कई की रे, तेरे कई को, तेरे को खबर में जाने को तेरे को होता, उन्हें कहाँ जा रहा, कहाँ से ला रहा, कई को खा रहा। इस तरीके से दूसरों की खराबियों को तलाश करना अल्लाह को पसंद नहीं। ला तजस्ससू, जासूसी मत करो। क्या नहीं करना, जासूसी नहीं करना। घरों में औरतों का हाल, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, घर में बहू है, भावज है, ननन बन को अगर भान है तो क्या करे, अम्मी फोन पर किसको की बात करते हैं। अम्मा को बात करे भी तो कान लगा को सुनना, भान को बात करे भी तो कान लगा को सुनना। अरे उन्हें अम्मा से भी बात नहीं करेंगी, भान से बात नहीं करेंगी, आखिर तुम्हारे घर को करने को आए, सुनने को क्या कौन सा गुनाह करी बोल के, अम्मा से बात करने के लायक भी नहीं रही। अब उन्हें तुम लोग तो कभी सामने बैठ को बात सुनते नहीं, दिन भर चाकरी के जैसा करा लेते, ये कर वो कर, ये धो ये पका, ये निकाल वो निकाल, करे तो करे बोलने वास्ते तैयार नहीं है। अब इन किसको सुनाएंगे दुखड़ा, है ना जी। मगर हम क्या कर रहे हैं, अम्मी वो साड़ी लेकर जाती है, तेरे कहीं को उसका मर्द लाया की कौन लाए की, उसकी साड़ी उन्हें लेके जाती है, तुम्हारे कहीं को गुलगुली क्या जरूरत है तुम्हारे को। नहीं अम्मी वो साड़ी लेके जाती है, अम्मी वो कान के लेके जाती है, उन्हें गले के लेके जाते, तुम्हारे कहीं को दाल लेंदे जला लेंदे, तुम्हारे कहीं जी किसका सामान उसकी जिम्मेदारी। खाम खा के दूसरों की जासूसी करना। सरकार ने फरमा ओरिजिनल मुसलमान नहीं है। ओरिजिनल मुसलमान बनने के लिए किसी की खराबी को तलाश नहीं करना। हम क्या कर रहे हैं, एक के पीछे एक को लगा रहे, देख रहे क्या करता उन्हें। माशाअल्लाह दादा साहब बैठे हुए हैं, अब कर क्या करता, देख कहाँ जा रहा, किसको क्या कर रहा, तेरे काई को, तेरे तिप्पला तू देख ले, उसके तिप्पला उन्हें देख लेता। हम क्या कर रहे हैं, हर एक की बारीकी कहाँ है, लूज पॉइंट किधर है देखना, उसके बाद ब्लैकमेल करना। ये दौर वो आ गया, अल्लाह माफ करे, करे तो करे बोलने वाला नहीं है दौर, ये करे उसको करे बोलने वाला नहीं है। एक छोटी सी मिसाल देता हूं मैं, ये मस्जिद तो खैर कितने साल बाद सर मस्जिद बन गया, 4 साल 5 साल, अल्लाह करे कि जी साहब और मस्जिदें भी बन जाए यहाँ। आपके गांव में जमाने से कोई तो भी इमाम साहब होंगे, है नहीं, ईद की नमाज पढ़ाने वाले, ये है ना, कितने साल से है, 4 साल से है। 4 साल से इमामत कर रही, नमाज पढ़ा रही, बच्चों को अरबी पढ़ा रही, अच्छा बुरा सिखा रही। तब तो भी अच्छा करी मत बोली बेटा खारा,
बेटा जा रहा नई लुंगी पहना कहाँ से की भले आई रे माशाल्लाह नबी लुंगी दिखती है। करे उसको करे बोलने का दौर नहीं है। बाबा क्या क्या नहीं करे अरे तेरे साथ, क्या क्या नहीं कर, चुपित बड़ा हुआ, अम्मा क्या क्या नहीं करी, चुपित बड़ा हो गया। करे उसको करे बोलने तैयार नहीं है तो नहीं करे उसके पीछे जा को उसकी कमजोरियां तलाश करना कौन सा बड़ा काम करता है बाबा तू? जो काम करने का है वो छोड़ दिया। जाके देखो शहरों में, ये सब देहातों में 40-40 साल से बाल नहीं थे दाढ़ी के, जब आया मस्जिद में नमाज पढ़ाने बाल भी आ गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बाल सफेद हो गया। इमाम मौजन अज़ा देते देते 40 साल हो गए, हमेशा गालियां देना कि उसके मुकद्दर में गालियां सुनना है। कभी मौजन साहब 40 साल कैसा गुजारे जी तुम, ये बोलने वाला अयो बोलने वाला नहीं है। अब गौर करो, करे तो करे बोलने वाला नहीं है। बाप करा तो बाप को बाप बोलने के तैयार नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले एक साहब आए, मस्जिद में बैठा था, मगरिब के बाद पकड़ लिए, रो रहे। मैं बोला लुंगी पहले, ऐनक लगा लिया, मैं समझा आंख का ऑपरेशन हुआ, क्या है कि काली ऐनक लगा ली मगरिब में, क्या हुआ चीजा कहीं को रो रहे हो तो क्या करना बोल साहब घर से निकलो, उन्हें बोला कागजा मेरे नाम को लिखे तो रहना नहीं तो नहीं। थैले ढोके, गड़े खोद के, हम्माली करके, मजदूरी करके पुट्टों को खिला के बड़ा करा, शादियां करके दिया। आज ये 2 बच्चे भी मेरे को रख लेने के वास्ते तैयार नहीं है। एक जना बोलता मेरे घर में नहीं रहना, एक जना बोलता घर के कागजा मेरे नाम को लिख को दिए तो रहना नहीं तो नहीं रहना। क्या नहीं करा ये बाबा तेरे को, क्या नहीं करा तेरे को बाबा? छोटा था ख्याल है तेरे को, जब आधी रात को उठ के रोया था पेट के दर्द से, अम्मा बाबा पूरी रात ये साहब तेरे को कांधे पे डाल के इधर से उधर थपकते रहे, पूरी रात तेरे वास्ते जगे। एहसास है तेरे को? चुपित बड़ा हुआ ऐसे ही, एहसास नहीं है। दीन की खिदमत करने वालों का एहसास नहीं, जिस्मानी खिदमत करने वालों का एहसास नहीं, मशवरा देने वालों का एहसास नहीं। ये उलमाए किराम आपकी खिदमत में लगे हुए हैं, क्या जरूरत है इन लोगों को? लेकिन फिक्र है उतनी दूर से कि भाई यहाँ के लोगों का ईमान बाकी रहे, ये नबी की गुलामियत में रहे। कल के दिन सरकार के ये साहब जो है साया तला ये लोग जी साहब जो है अर्श के मैदान में खड़े रहे, नबी के हौजे कौसर पर ये जाम पीने वाले रहे। इसकी फिक्र लेकर ये रात दिन जी साहब आए हैं। क्या जरूरत है? इनको बीवी बच्चे नहीं है, इन्हों भी दुकान खोल बढ़ सकते मजे में, क्या कारोबार करने नहीं आता इन लोगों को? लेकिन क्यों कर रही? भाई एक मुसलमान है, मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ अच्छा सोचना, उनकी कमियों को, कमजोरियों को, लूज पैटों को तलाश करने की फिक्र नहीं करना। सरकार ने फरमाया सच्चा मुसलमान वो है जो दूसरों की कमजोरियों को तलाश न करे। जो तलाश करेगा वो चाहे कितनी नमाजें पढ़े, लेकिन वो सच्चा मुसलमान नहीं है। कितने काम है? 3। बोलो ना 3। कोसा नंबर 1, किसी को तकलीफ नहीं देना, किसी को तकलीफ नहीं देना। ठीक है, अब अब भी मालूम हो जाता वहां मस्जिद में जाने के बाद नमाज पढ़ते खाना खाने बैठते ना, तू ढेकल मैं ढेकल, देखेंगे आप किसी को तकलीफ ना दे। बड़े लोग हैं ये साहब, बाप की उम्र के हैं, एक 5 मिनट ताखिर से खा, क्या बुरा है? कुछ तो भी है। शादी खानों में देखो ऐसा ढकल के जा रहे हैं, पैदा हो जब से खाना नहीं खाया बेटा। अरे बड़े लोग गिरने ना रहे, गिरने दे, मैं क्या करा, अपने को कुर्सी मिल गई समझ रहा, मुल्क फतह करे, पार्लियामेंट की कुर्सी पड़ गई समझ रहा। खैरा हमारी शादी में आ रहे नहीं आ रहे, नहीं आ रहे जी, क्या बोलती तुरकोड़ी एट्ले उठारू इतने उठा पैदा हो जैसे बुक्कड़ा है लोग, खाना देखे नहीं। इस वक्त से क्या बोल रही, अरे रमजान में एक इफ्तारी पार्टी दो बस खत्म बेटे, किधर बोले उधर फिरते रहते लोग, इन लोगों खाने के बुक्कड़ा है बोल रहे, थूक रहे, थुका लो और कितना थुका लेते की बेशरम है तो थुका लेता। शर्म वाला, इज्जत वाला, गिरत वाला, नबी की गुलामियत वाला कभी एक मर्तबा सुन लिया तो फिर कभी नहीं जाता। हमारी दावतें हिसाब दूसरों को तकलीफ का जरिया नहीं बनना, हमारा हर काम आपस में एक दूसरे को आराम पहुंचाने वाला होना। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको मिल की तौफीक नसीब फरमा दे।
بہت زیادہ وقت ہو گیا. آپ حضرات سے بہت جی صاحب صبح سے بیٹھے ہوئے. انشاءاللہ کسی اور موقع پر جب تفصیل سے آئیں گے انشاءاللہ آپ سے دل کھول کے بات کریں گے. میں ادھر سے بات اس واسطے نہیں کیا کہ میں آپ کے قریب میں مل کے بیٹھ جاؤں گا تو محبت بڑھے گی, آپ کی دعائیں ملیں گی, اس لیے میں نے مفتی صاحب سے اجازت لی کہ میں ادھر بیٹھ کے بات کرتا ہوں, ادھر نہیں. اس میں جی صاحب آپ سے قریب ہو گیا اور آپ حضرات بھی قریب ہو گئے. اللہ کرے کہ جیسے یہاں مل کے بیٹھے اللہ جنت میں بھی مل کے بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے. جزاک اللہ خیرا.